کیا آپ نے کبھی اپنا لیور پروفائل ٹیسٹ مطلب جگر کا ٹیسٹ کروایا ہے؟ یا پھر ڈاکٹر نے آپ کو لیور پروفائل ٹیسٹ لکھ کر دیا ہے اور آپ سوچ میں پڑ گئے کیا میرے جگر میں کوئی خرابی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے لیور پروفائل ٹیسٹ کروایا ہو اور اس پر لکھے ہوئے حروف یا الفاظ اور نمبر وغیرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کی رپورٹ پڑھ کر صرف اتنا کہا ہو کہ آپ کی جگر کی رپورٹ کچھ ٹھیک نہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنی خراب ہے۔ کیا یہ فیٹی لیور ہے، خدا نہ خواستہ ہیپیٹائٹس ہے، یا کوئی سنگین بیماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ میں نے اپنی ویڈیو جس کا عنوان تھا کیا خارش کی اصل وجہ جگر ہے، اس میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا آپ لیور پروفائل ٹیسٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ ہی کی فرمائش پر ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو بھی آپ کی فرمائش پر تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی لیور فنکشن ٹیسٹ رپورٹ پہلے سے کہیں بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ یہ ایک بات جو یاد رکھنے کی وہی کہ رپورٹ ہمیشہ مریض کی علامات، معائنے اور ڈاکٹر کی رائے کے ساتھ مل کر دیکھی جاتی ہے۔ صرف ایک نتیجہ یا نمبر دیکھ کر بیماری کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اگر ہمارا جگر جسم کی سب سے بڑی کیمیائی فیکٹری ہے، یہی جو ہے یہ خوراک کو قابل استعمال بناتا ہے، زہریلے مادوں کو بے ضرر کرتا ہے، صفرا بناتا ہے، پروٹین تیار کرتا ہے، اور خون جمنے کے لیے ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں یا عوامل ہوتے ہیں انہیں بناتا ہے۔ اس لیے لیور فنکشن ٹیسٹ دراصل ایک ٹیسٹ نہیں بلکہ کئی مختلف ٹیسٹوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جگر کے ٹیسٹ میں تقریباً 8 پیرامیٹرز اہم ہیں جو آپ رپورٹ پر لکھے دیکھ سکتے ہیں۔ اے ایل ٹی، اے ایس ٹی، اے ایل پی، جی جی ٹی، بلو ریبن، البومن، پی ٹی اور آئی این آر۔ ان کے ساتھ آپ ان کی نارمل ویلیوز بھی لکھی دیکھ سکتے ہیں جو عام طور پر رپورٹ پر لکھی ہوتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اے ایل ٹی یعنی ایلنین امینو ٹرانسفریز کی۔ یہ زیادہ تر جگر کے خلیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب جگر کے خلیوں کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ خون میں خارج ہو جاتا ہے، اور اے ایل ٹی معمول سے زیادہ ہو تو عام وجوہات میں فیٹی لیور، وائرل ہیپیٹائٹس یعنی بعض دواؤں کی وجہ ہو سکتی ہے، اور موٹاپا وغیرہ اس میں شامل ہے۔ صرف ہلکا سا اضافہ ہمیشہ خطرناک نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ مسلسل بڑھ رہا ہو تو وجہ تلاش کرنا ضروری ہے یا بڑھا ہوا ہے۔ تو اب آتے ہیں اے ایس ٹی کی طرف۔ یہ صرف جگر میں ہی نہیں بلکہ دل اور پٹھوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو شدید ورزش، پٹھوں کی چوٹ یا دل کا مسئلہ ہو تو بھی یہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر اے ایل ٹی اے ایس ٹی سے زیادہ ہو تو اکثر فیٹی لیور یا وائرل ہیپیٹائٹس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر اے ایس ٹی اے ایل ٹی سے اچھا خاصا زیادہ ہو، یعنی عام خاص طور پر 2% زیادہ ہو یا 2 گنا زیادہ ہو، تو یہ الکوہل سے متعلق جگر کی بیماری کا شبہ پیدا ہو سکتا ہے، اگرچہ دوسری وجوہات بھی ممکن ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اے ایل پی یعنی الکلائن فاسفیڈیز کی۔ اگر یہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہمیشہ جگر کی بیماری نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہڈیوں میں بھی بنتا ہے، لیکن اگر اے ایل پی کے ساتھ جی جی ٹی بھی بڑا ہوا ہو تو سفرا کی نالی میں جو رکاوٹ یا سفرا کے بہاؤ کے مسائل کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سفرا کو انگریزی میں بائل کہتے ہیں۔ جی جی ٹی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو ڈاکٹر کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اے ایل پی کا تعلق جگر سے ہے یا نہیں، یعنی بعض دوائیں، الکوہول اور سفرا کی نالی کی بیماریاں اسے بڑھا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے بلو ریبن۔ یہ وہ مادہ ہے جس کے بڑھنے سے آنکھیں اور جلد پیلی ہونے لگتی ہے۔ اگر بلو ریبن زیادہ ہو اور ساتھ پیشاب گہرا رنگ کا ہو، پخانہ ہلکے رنگ کا ہو تو یرقان کا امکان ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں فوری طبی معائنہ ضروری ہے۔ اس کے بعد البومن کو سمجھ لیں۔ یہ ایک اہم پروٹین ہے جو جگر بناتا ہے۔ اگر البومن کم ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جگر کی پروٹین بنانے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ اگرچہ گردوں کی بعض بیماریوں یا غذائی کمی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹوٹل پروٹین اور اے جی کا جو تناسب یا ریشو ہے وہ ڈاکٹر کو جسم میں پروٹین کے توازن کے بارے میں مزید جو ہے انفارمیشن دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں۔ پی ٹی اور آئی این آر یہ بتاتے ہیں کہ جگر خون جمانے والے عوامل کتنی اچھی طرح بنا رہا ہے۔ اگر آئی این آر بڑھ جائے اور ساتھ البومن کم ہو تو یہ جگر کی کارکردگی میں نمایاں کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایک آسان طریقہ یاد رکھیں، اگر صرف اے ایل ٹی اور اے ایس ٹی بڑھے تو زیادہ تر توجہ جگر کے خلیوں پر جاتی ہے۔ اگر اے ایل پی اور جی جی ٹی دونوں زیادہ ہوں تو جو سفرا کی نالی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر بلو ریبن بھی زیادہ ہو تو یرقان یا بائل کی رکاوٹ کی مزید جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور اگر البومن کم اور INR زیادہ ہو تو جگر کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لینا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر رپورٹ میں صرف معمولی تبدیلی ہو تو گھبرانے کے بجائے اپنے ڈاکٹر سے وجہ معلوم کر لیں۔ وزن کم کریں، میٹھے مشروبات، زیادہ چینی، پروسیسڈ غذا اور غیر ضروری ادویات وغیرہ سے پرہیز کریں، باقاعدہ ورزش کریں، اور اگر آپ کو فیٹی لیور ہو خدا نہ خواستہ تو اس کا بر وقت علاج شروع کریں۔ لیکن اگر آپ کو شدید پیٹ درد، آنکھوں کی زردی، الجھن، بار بار الٹی یا خدا نہ خواستہ خون آنا، پیٹ میں پانی جمع ہونا یا بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو تو بالکل انتظار نہ کریں بلکہ فوراً ہسپتال جائیں۔ میں نے ڈسکرپشن میں نارمل ویلیوز کی ریفرنس شیٹ کا لنک دے دیا ہے، آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اگر آپ کی لیور رپورٹ میں ALT اور AST نارمل ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کا جگر مکمل طور پر صحت مند ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ابتدائی مرحلے کے فیٹی لیور میں جو افراد مبتلا ہوتے ہیں ان میں ALT اور AST بالکل نارمل ہو سکتے ہیں، اور مختلف اسٹڈیز کے مطابق الٹرا ساؤنڈ یا دیگر جدید جو تصویری معائنے ہوتے ہیں ان سے فیٹی لیور کی تصدیق ہونے والے تقریباً 25 سے 50% افراد کے لیور انزائمز لیبارٹری کی نارمل حدود کے اندر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ماہرین ہوتے ہیں، یعنی جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ صرف لیور انزائمز کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے بلکہ مریض کی علامات، اس کا وزن، ذیابیطس، خون میں چربی کی زیادتی اور اس طرح کے مختلف جو خطرناک عوامل ہوتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یا دیگر معائنوں اور تمام لیبارٹری ٹیسٹوں کو ایک ساتھ مد نظر رکھ کر تشخیص کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے لیور انزائمز نارمل ہوں لیکن آپ کو فیٹی لیور کے خطرے والے عوامل موجود ہوں تو اپنے معالج کے مشورے سے مزید ضروری معائنے کروا لیں۔ یہ معلومات جو ہے وہ صرف تعلیم اور آگاہی کے لیے ہیں، اپنی رپورٹ کی بنیاد پر خود علاج شروع نہ کریں بلکہ اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔